آج ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کی خوشی میں تو خوش نہیں ہو رہا، اور چاہے وہ انفرادی سطح پر دیکھ لیں، چاہے وہ ممالک اور اقوام کی سطح پر دیکھ لیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر ممکن وہ کوشش کر رہا ہے جس سے وہ صہیونیت کے قریب ہو سکے، مغربی طاقتوں کے قریب ہو سکے، ان کی آشیرواد حاصل کر سکے۔ تو قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، حکمران کچھ اور کرنے لگے ہوئے، وجہ کیا بنی؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ اس انداز سے کھل کر گفتگو کی جانے کا ایک موقع فراہم کرنا اور ایک تھنک ٹینک کے طور پر لوگوں کی صحیح سمت میں فکری رہنمائی کرنا، یہ ایک بہت خیر پر مبنی عمل ہے، اور یقیناً ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہیں وہ آج کی گفتگو سے اور اس عنوان پر ہمارے مباحثے کے نتیجے میں اپنی ذہن سازی کرنے میں ایک درجہ آگے بڑھ کر اس کو قبول کریں گے، اور یہ یقیناً ایک عالمگیر خیر کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گا۔ اللہ آپ کے اور آپ کے چینل کی توفیقات میں ہران برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے خود قرآن حکیم کی متعدد آیات سے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں یہودی جو ہیں ان کا جو پوری دنیا کے اوپر غالب آنے کا ایک خواب ہے، جسے ہم عرف عام میں بہت سادہ زبان میں، ٹرمینالوجی کی زبان میں نیو ورلڈ آرڈر کہہ سکتے ہیں، اس کے ذیل میں ان کا ایک خواب ہے کہ وہ پوری دنیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کریں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا اس وقت تک حقیقی جنت کا منظرنامہ نہیں پیش کرے گی جب تک نعوذ باللہ من ذالک خدا کے بیٹوں کا لایا ہوا نظام خدا کی زمین کے اوپر نافذ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے وہ بہت سالوں سے اس کے اوپر محنت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر بڑا آرگنائز طریقے سے ہوم ورک کیا۔ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 1500 بعد کے زمانے کے لوگوں کو اس طرح کی یہودی جو سازشیں ہیں اور ان کا یہ جو خبث ہے وہ منظر پر آنا شروع ہو جائے گا، اور امت مسلمہ کو ان کی یہ جو ظاہری ترقی ہے، ان کا یہ جو ظاہری کمال ہے، اور دنیا بھر کے اوپر جو معیشت پہ اور ان کا غلبہ ہے، سیاسی طور پر بھی، سفارتی طور پر بھی، انتظامی طور پر بھی، جس طرح انہوں نے پوری دنیا کو اپنے پنجے میں لے لیا ہے، تو ایک زمانہ ایسا آنا ہے جب لوگ ان کے ساتھ اپنے راہ و رسم کو بڑھانے کے حوالے سے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے میں ہی اپنی ترقی، بلکہ ایک درجہ آگے جا کے اپنی بقا جو ہے اسے سمجھ رہے ہوں گے، اسے یقینی سمجھ پا رہے ہوں گے کہ شاید ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہیں گے، ان کے ساتھ معاملات درست رہیں گے تو ہمارا اقتدار، ہمارا وجود جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اللہ رب العزت کے کیونکہ حکمت کے اندر یہ چیز موجود تھی، اس لیے اللہ نے قرآن حکیم میں بہت واشگاف الفاظ میں آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے زمانے اور ہمارے بعد کے زمانوں کے لیے یہ رہنمائی عطا کی کہ یہ جن پر تم تکیہ کرنے جا رہے ہو، جن کی ظاہری شان و شوکت، جن کا ظاہری روب اور دبدبہ اور ظاہری معیشت کے اوپر ان کے جو اثرات ہیں اور ان کا غلبہ جو ہے تمہیں متاثر کرتا ہوا نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ باقی دنیا میں کسی کے ساتھ جس طرح کا اچھے سے اچھا برتاؤ کریں، لیکن تمہیں ایک بات اللہ کی طرف سے نصیحت کی جاتی ہے کہ ان کی طرف سے تم تک خیر پہنچنے کے امکانات موجود نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے نا اس کے اندر بڑا ایک خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے ولیت کا، یعنی جس کا مطلب دوست ہونا ہوتا ہے، یعنی ولی جو ہے وہ عربی میں ایسے دوست کے لیے کہا جاتا ہے جس پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ گویا میں اس آیت کریمہ جو ہے سورہ المائدہ کی آیت کریمہ سے یہ مجھ تک یہ خیر پہنچا کہ اللہ رب العزت مجھے خبردار کر رہے ہیں کہ کبھی تم نے ان کے ظاہری طور پر حسن سلوک کی بنیاد پر، کبھی ان کے حوالے سے جو ان کی طرف سے کوئی تمہاری امداد کر دی جاتی ہے، تمہاری کسی مشکل وقت میں وقتی طور پہ ان کی طرف سے کوئی تھوڑی بہتی تمہاری مدد کر دی جاتی ہے، تمہارے لیے کسی معاملے پر کسی دوسرے فریق کے خلاف کوئی تائیدی یا حمایتی ایک بیان جاری کر دیا جاتا ہے، تم نے اس سے متاثر نہیں ہونا اور دھوکہ نہیں کھانا۔ ان کے بارے میں اللہ نے حتمی طور پر یہ تمہیں ایک طرح کی نصیحت کر دی ہے کہ تم نے ان کو اپنا دوست تصور نہیں کرنا، یعنی ان کے ساتھ کوئی قابل اعتماد رشتہ جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ بہت کلیئر الفاظ میں کیسے اور بتایا جائے؟